یہ کتنی عظیم نعمت ہے جو آپ کو ملی ہے، ورنہ لوگ ترستے ہیں کہ ان کے یہاں بیٹی ہو جائے۔ بہت لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہیں، لوگ ترستے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے، نہ جن کا بیٹا ہے نہ جن کی بیٹی ہے، وہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، بیٹی دے دے یا بیٹا دے دے۔ لیکن لوگوں کو کیا بتائیں، لوگوں کا ذہن ایسا تبدیل ہوا پڑا ہے کہ بیٹیاں اگر ہوں گی تو پھر نحوست ہوگی گھر پہ۔ آپ شرم کرو کہ آپ ایسے جملے بول رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے۔ بیٹیاں یہ بہت پیاری ہوتی ہیں، ماں باپ سے بہت پیار کرتی ہیں، بھائی بہن سے بہت پیار کرتی ہیں۔ بھائی اپنی بہنوں سے تو لڑ سکتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں سے تو ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن بہن کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ بھائی کتنا بھی ناراض ہو لیکن پھر بھی بہن بھائی سے بولتی ہے۔ یہ بات جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری تاریخوں کے حوالے سے بہت زیادہ اسکیم چل رہا ہے۔ جیسے کہ سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں، یوٹیوب ہے، فیس بک، انسٹاگرام، ان پر ہمارے نام سے لوگوں نے فیک اکاؤنٹ بنا کے رکھے ہیں۔ اب بہت سے لوگ جلسہ کراتے ہیں، پروگرام کراتے ہیں، انہیں تاریخ چاہیے ہوتی ہے ہماری، وہ سوشل میڈیا پر رابطہ کرتے ہیں۔ انسٹاگرام پر کوئی اکاؤنٹ اگر سرچ کرتے ہیں تو بہت سارے ہمارے نام سے آ جاتے ہیں جو کہ فیک ہیں، اور ان پر جا کے وہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں تاریخ چاہیے۔ تو جو فیک اکاؤنٹ چل رہے ہیں، جو فیک لوگ ہیں، ان سے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے، یعنی وہ تاریخ دے دیتے ہیں، ہمیں ادھر معلوم بھی نہیں چلتا۔ تو اگر آپ کو تاریخ چاہیے تو آپ سوشل میڈیا پر تاریخ نہ لیجئے، سوشل میڈیا سے کوئی تاریخ آپ کو نہیں ملے گی، اور جو ملے گی وہ پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ایسی بہت سی شکایتیں آئی ہیں کہ فلاں جگہ کی تاریخ ہو گئی اور بعد میں پتا چلا کہ وہ سوشل میڈیا پر بات کی ہوئی تھی اور وہ اسکیم ہو گیا۔ تو اگر آپ کو تاریخ چاہیے، ہمارا صرف ایک نمبر ہے، اس پر واٹس ایپ میسج کیجئے کہ ہمیں فلاں جگہ کے لیے فلاں تاریخ چاہیے۔ اگر تاریخ خالی ہوگی تو آپ کو دے دی جائے گی۔ وہ نمبر اسکرین پر چل رہا ہے، 9084652666 والا، اسی پر آپ واٹس ایپ میسج کر دیں اور آپ کو تاریخ انشاءاللہ خالی ہوگی تو دے دی جائے گی۔ تو ان سب باتوں پر آپ عمل کریں اور اسکیم سے بچیں۔ ایک بار نمبر پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 9084652666۔ بہن بھائی کا خیال رکھتی ہے، بہن بھائی سے محبت رکھتی ہے۔ لاکھ برائیاں ہو جائیں، لاکھ آپس میں ناراضگی ہو جائے، لیکن بہن اپنے بھائی کو منانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن بھائی ایسے ہوتے ہیں کچھ کہ اپنی بہنوں سے ناراض، ان سے لڑائی جھگڑا یہی سب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائی بہنوں کے درمیان آپس میں محبت قائم دائم فرمائے، اور ماں باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک انسان کی 3 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو زیادہ پیار کرتا تھا، بیٹیوں کو کم کرتا تھا، لیکن پھر بھی بیٹیاں اپنے والدین سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ماں تو ایسی ہوتی ہے نا، ان کو جتنا بیٹوں سے پیار ہوتا ہے اتنا ہی بیٹیوں سے پیار ہوتا ہے۔ جتنا بیٹوں سے پیار کرتی ہیں اتنا بیٹیوں سے بھی پیار کرتی ہیں، لیکن کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بیٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے بیٹیوں سے کم، ان کا ذہن تبدیل ہوا ہوتا ہے، لوگوں نے ان کے ذہن کو بدل دیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ ایسا نہیں کرتے، لوگ ان کے کانوں میں ایسا ویسا کہہ کے ان کے ذہن کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ بھائی تیری بیٹیاں ہیں، تیرے گھر نحوست ہے، ساری بیٹیاں ہو رہی ہیں، تو ایسا اپنے ذہن کو تبدیل مت کرنا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ ارے بھائی لوگ امرود کو بھی میٹھا سمجھ کر خریدتے ہیں اور نمک لگا کر کھاتے ہیں، تو بھائی لوگوں کی باتوں پر آپ دھیان مت دینا، ان کی باتوں کو سننا ادھر سے، نکالنا ادھر سے، بس زیادہ توجہ نہیں دینا۔ تو یہ کیا کرتا تھا نا، اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں کرتا تھا، محبت نہیں کرتا تھا، بیٹے سے بڑا پیار کرتا تھا۔ ابھی کیا ہوا، بیٹا بڑا ہو گیا تو اب بیٹیاں بھی جوان ہو چکی تھیں، بیٹا بھی جوان ہو چکا تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ پہلے بیٹیوں کی شادیاں کر دیتا پھر بیٹے کی شادی کرتا، لیکن اس کا دماغ وہی تھا، اس نے کہا پہلے ہم بیٹے کی شادی کریں گے۔ بیٹے کا رشتہ تلاش ہونے لگا، بیٹے کا رشتہ مل گیا اچھی جگہ، بہت پیسے والے تھے، بہت زیادہ مالدار تھے،
تو بیٹے کا رشتہ لگا دیا۔ اسی دوران ایک بہت غریب پریوار سے بیٹی کا رشتہ آ گیا، تو اس نے کہا کہ بس جلدی سے اس کو نپٹا دو اور شادی کر دو۔ تو بڑا حقیر سمجھ کے، بڑا حقیر جان کے، اور اس نے اپنی جو ہے بڑی والی بیٹی کی شادی وہاں لگا دی، اور بیٹے سے پہلے ہی اس کی شادی ہو گئی، اس کی شادی کر دی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو شوہر تھا اس کا، وہ بہت زیادہ نیک تھا، بہت زیادہ نمازی تھا، پرہیزگار تھا۔ غریب ضرور تھا لیکن بہت محنتی تھا، بہت نمازی پرہیزگار تھا۔ تو اس کے یہاں اس کی بیٹے سے پہلے ہی شادی کر دی۔ اب کیا ہوا، بیٹے کی شادی کا وقت بھی قریب آ گیا۔ بیٹے کی شادی اس نے کر دی، بہو گھر پہ آ گئی۔ اکثر انسان یہی سوچتا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہو جائے گی، بہو آئے گی، جہیز لائے گی، تو میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک انسان اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے جہیز کے خاطر، جہیز طے کرتا ہے کہ بھائی اتنا جہیز چاہیے، اتنا ہمیں لینا ہے، مجھے گاڑی لینا ہے، مجھے یہ لینا ہے، وہ لینا ہے۔ یہ تو بھائی تمہارے بیٹے کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری بہو کا ہے، تمہارے بیٹے کا ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ بھائی مجھے 5 لاکھ ایڈوانس چاہیے؟ بھائی تم لڑکے کے باپ ہو، تمہیں تو چاہیے کہ جہیز بالکل ختم کرو، جہیز بالکل نہ لو۔ کیونکہ میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ جہیز طے کرتے ہیں اور اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں، تو پھر وہی بیٹے اور وہی بہویں انہیں اپنے ایک بھی سامان میں ہاتھ نہیں لگانے دیتی اور گھر سے نکالتی ہیں وہ علاوہ۔ ارے بھائی تم باپ ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم جہیز کو بالکل ختم کرو اور سادگی کے ساتھ شادی کرو، تو کتنا اچھا ہوگا کہ وہ لڑکی جو تمہاری بہو بن کے آئے گی تمہاری بھی عزت کرے گی، تمہارے گھر والوں کی بھی عزت کرے گی، شوہر کی بھی عزت کرے گی۔ لیکن وہ لڑکی جو تمہاری بہو بن کے آ رہی ہے، اس لڑکی کے باپ سے تم نے گاڑی بھی مانگی ہے، تم نے جہیز میں اور بھی سامان مانگا ہے، تم نے ایڈوانس میں پیسے بھی مانگے ہیں، تو اس نے تو دیکھا کہ میرے باپ نے اتنا خرچہ کیا، وہاں سے پیسے لیے، وہاں سے پیسے لیے، ادھار لے کے پورا جہیز کا انتظام کیا، گاڑی دی، پیسے دیے، یہ سب کیا۔ وہ تمہاری عزت کیوں کرنے لگے؟ وہ تمہاری عزت کیوں کرے گی؟ نہیں بھائی، وہ تمہاری عزت نہیں کرے گی، تمہیں تو اور گھر سے نکالے گی۔ ہاں، تم جہیز کی یہ بیماری ختم کر کے دیکھو، ایک سادگی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر کے دیکھو، پھر دیکھو گھر کیسے آباد رہتے ہیں۔ لیکن تم نے خود اپنے گھروں کا ماحول بگاڑ رکھا ہے، اپنے گھروں کا رویہ تم نے خود تبدیل کیا ہے۔ لیکن بھائی تمہیں تو بس 5 لاکھ روپے چاہیے، پہلے 10 لاکھ پہلے چاہیے کیش میں، گاڑی چاہیے علاوہ میں، جہیز چاہیے علاوہ میں۔ ارے بھائی کیا قبر میں جہیز لے کے جاؤ گے آپ؟ تو اس طریقے کی تھوڑی باتوں سے آپ سیکھیں، اور اگر شادی کسی کی بھی ہونے والی ہے تو یہ میری بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، دماغ میں بٹھا لیں کہ ہمیں جب شادی کرنا ہے نا، ہمیں جہیز نہیں مانگنا ہے، ہمیں بغیر جہیز کے شادی کرنا ہے۔ وہ شادیاں بہت آباد ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ یہی سوچتا تھا کہ جب بیٹے کی شادی کر دیں گے بہت زیادہ جہیز ملے گا۔ جب بہو آئی گھر پہ تو اس نے ایک بھی برتن میں ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ باپ یہ پانی مانگتا رہتا تھا لیکن بہو مجال کیا کہ پانی دے دے۔ وہ دیکھ چکی تھی نا کہ میرے باپ نے کتنا خرچ کیا ہے، اس کی نظروں میں تھا کہ میں کتنا جہیز لے کے آئی ہوں، میرے باپ نے کتنا قرضہ لیا ہے اور کتنا کیسے کیا ہے۔ تو اس نے ایسا نچا کے رکھا اس کو کہ کوئی بھی بات کہتا وہ اگنور کر دیتی۔ یہاں تک کہ بات آ گئی کہ اس نے بات سننا بھی چھوڑ دی اور اپنے سسر سے بات بات پر لڑائی لڑنے لگی، اپنی ساس سے بات بات پہ لڑائی لڑنے لگی۔ بھی کیا ہوا، یہ پانی مانگتا تو وہ منع کر دیتی، کہتی خود اٹھ کے پی لو۔ وہ کوئی بھی کام کے لیے کہتا وہ منع کر دیتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اپنے ساس سسر سے لڑائی لڑی، اور لڑائی لڑنے کے بعد اپنے شوہر سے جھوٹی شکایت لگا دی کہ وہ ایسی بات ہوئی، ایسا ویسا، اور گھر سے نکل گئی۔ لڑائی لڑ کے اپنے شوہر کو لیا اور گھر سے نکل گئی۔ اور وہ بیٹا بھی جس کے لیے باپ پاگل تھا، باپ اس سے محبت کرتا تھا کہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، وہ بیٹا بھی اپنی بیوی کو لے کے نکل گیا۔ اب یہ دونوں گھر پہ اکیلے رہ گئے۔ یہ دونوں اب یہ بوڑھے ہو چکے تھے، بزرگ ہو چکے تھے، ان سے کھانا بھی نہیں بنایا جاتا تھا۔ تو ان کی جو بڑی والی بیٹی تھی تو اس کو جب پتہ چلا تو وہ واپس گھر پہ آئی، دیکھا ماں باپ کا حال تو روئی، اور باپ سے کہنے لگی اپنے
کہ بابا یہ کیا سب ہو گیا، آپ تو اس کو بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، آپ نے کبھی ہم لوگوں سے پیار نہیں کیا بابا، لیکن آپ فکر مت کرو، ہم آپ کی بیٹی ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب اس نے باپ کا یہ حال دیکھا تو اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو بھائی، میرے والد کا یہ حال ہے اور ان کی طبیعت بھی خراب ہے، میری امی کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ خود روٹی بھی نہیں پکا سکتی، تو ہم تو بھائی اپنے باپ کی، اپنی ماں کی خدمت کریں گے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم یہاں رک جائیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا۔ وہ داماد تھا، داماد ہو کے اس نے بڑی سیوا کی، اور وہ وہیں پر وہ بھی رہنے لگا اور وہ بھی پورا خرچ اٹھانے لگا، وہ بھی اپنے کام کرتا رہتا، کھیتوں میں کھیتی کرنے لگا، کھیت سنبھالنے لگا اور پورا خرچ اٹھانے لگا۔ اب یہ جو بزرگ ہو چکے تھے، یہ والدین اس کے، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اس لیے اکیلے رہنے لگے تھے۔ جب بندہ اکیلے رہتا ہے، سب کے بیچ میں رہا ہوا، پریوار میں رہا ہوا، اب وہ اکیلے رہتا ہے تو پھر طبیعت تو خراب ہونی ہے۔ جب بیٹی گھر پہ رہنے لگی، دونوں نواسے گھر پہ رہنے لگے، تو اس کا دل بہلتا تھا۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی، وہ تینوں بچے گھر پہ رہتے تھے۔ جب دوسری بہنوں کو معلوم چلا تو وہ بھی آ گئیں، جب وہ دونوں بھی آ گئیں تو اور خوشیوں کا ماحول ہو گیا۔ اب وہ آتی جاتی رہتی تھی، یہ وہیں رہتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے اور بیٹی سے کم، اس لیے کہ وہ نحوست ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ شرم کرو تمہیں، اگر تمہیں ایسی سوچ ہے، تمہارا ذہن ایسا ہے تو تمہیں شرم کرنی چاہیے، کہ بیٹی نحوست نہیں ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹوں سے بھی پیار کرو، بیٹی سے بھی پیار کرو، جتنا بیٹی کو محبت کرو اتنا بیٹے سے محبت کرو۔ یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹے اچھے ہوتے ہیں، بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹیوں سے نوازے، آپ کو اولاد سے نوازے، تو سب سے پہلے آپ کو بیٹی عطا فرمائے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بیٹے خراب ہوتے ہیں، لڑکے خراب ہوتے ہیں، نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیاں یہ نحوست نہیں ہوتی، بیٹیوں کو برا مت جاننا۔